رہے گی قیامت تک. اور اسی طریقے سے اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا انشاءاللہ قیامت تک. یوں ہی اسلام شبد و شاداب رہے گا، بالکل اسی طریقے سے ہرا بھرا رہے گا جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو قیامت تک اسی طریقے سے اسلام کا پرچم اونچا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسی طریقے سے بلند رہے گی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بڑھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بلند کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ نے بلند کی ہے. اور دین اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. قرآن مجید نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. کیا ہے پسندیدہ دین؟ کون ہے؟ دین اسلام ہے. چاروں طرف آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اور کسی نے اقرار بھی کیا. اس طریقے سے مرزا احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں. اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر اس کو دنیا کے اندر بھی سزا ملی اور قبر کے اندر بھی سزا مل رہی ہے. اور جب قیامت کے دن وہ میدان محشر میں حاضر ہوگا، اس وقت جہنم کا کڑا عذاب موجود ہوگا. میرے محترم اسلامی بھائیوں، لہٰذا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کون سا طبقہ کر رہا ہے. تو یہ طبقے کوئی ناسبی کی صورت میں آ رہا ہے، کوئی رافضی کی صورت میں آ رہا ہے، کوئی شیعہ کی صورت میں آ رہا ہے، کوئی جو ہے دیوبندی وہابی کی صورت میں آ رہا ہے. یعنی اس طریقے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ایک مفتی صاحب نام کے مفتی ہے، وہ ابھی تقریر کر رہے تھے. انہوں نے اپنی تقریر میں کھلم کھلا کیا کہا؟ یہ بولا تقریر میں کھلم کھلا کہ نبی تو امی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. ایک وہ بھی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا. ارے اس نبی کی بات تم کر رہے ہو جس نبی کے در سے صدیق اکبر بنے، جس نبی کے در سے فاروق اعظم جیسی شخصیت بنی، اس نبی کے در سے حضرت مولا علی علم کے علم بردار بنے. اس نبی کی ذات کی بات کرتے ہو، اس نبی کے علم کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کے فیضان سے حضرت عثمان نبی بنے ہو، امام حسین بنے ہو، امام حسن بنے ہو، حضرت ابو ہریرہ بنے ہو، تمام صحابہ بنے ہو. اور آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے. اور یہ اکرام نبی کے فیضان سے بنے ہیں، حضور غوث اعظم نبی کے فیضان سے بنے ہیں. اس نبی کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وہ نہیں تھے، آپ تو امی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا دار سے نہیں پڑھا، بلکہ دنیا دار کے پروردگار سے پڑھا، اللہ رب العزت سے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عظیم میں کہ اور لوگوں تم میرے نبی کے غیب پر اعتراض کرتے ہو، میرے نبی کے غیب پر اعتراض کرتے ہو، میرے نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو. تو سنو اللہ کا فرمان، سنو قرآن کا فرمان سنو. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا. اور قرآن یہ کیسی کتاب ہے؟ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. تو جب ہر چیز کا بیان، روشن بیان قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن عظیم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
عقیدے کو محفوظ نہیں کیا پھر ہوگا یہ کہ جہنم کے اندر ہمیں عہدے کو ڈال دیا جائے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی شان تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, اشارہ کیا سورج پلٹ آیا, اشارہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت میرے آقا کے قدموں میں آ گیا, اشارہ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوغا میں ذہن ایک صحابی کی آنکھ پر لگا دیا, اس صحابی کی آنکھ درست ہو گئی اور ایسی روشن ہوئی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ تو پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی ہے. تو نبی کی شان تو وہ شان ہے. یہ لوگ علم نبی کی بات کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, نبی کی شان بتاتے ہیں. نبی کی شان کل بھی نہیں مٹی, آج بھی نہیں مٹی, کل قیامت تک بھی مٹنے والی نہیں ہے, بلکہ بروز قیامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان دکھائے گا. کسی شاعر نے کہا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. اور یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا, کیونکہ آپ کا چچا زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ آسمان پر آپ کا چچا ہے. آپ کا چچا صرف انسانوں میں ہی نہیں ہے بلکہ چرند آپ کا چچا کرتے ہیں, پرند آپ کا چچا کرتے ہیں, جانور آپ کا چچا کرتے ہیں, درخت آپ کا چچا کرتے ہیں, آسمان آپ کا چچا کرتے ہیں, اور آسمان پر رہنے والے فرشتے آپ کا چچا کرتے ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں خود خدائے پاک جو ساری کائنات کا رب ہے وہ بھی اپنے محبوب کا چرچا کرتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے زمین پر رہنے والے فرش والے تیری شان و شوکت, تیری شوکت کا علو کیا جانے. ارے مصطفیٰ عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ شان ہے. آج لوگ بدتمیزی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کھانے کی بات کرتے ہیں. لہذا ہم عاشق رسول ہیں الحمدللہ. ہمارے دلوں میں اگرچہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, مگر ہم ناموس رسالت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیں گے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پہرے دار بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمیں سیکھنا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا ہے, تبھی تو عظمت ہمارے دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھے گی, محبت بڑھے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے حدیثوں کو سنیں, صحابہ کرام کے اقوال کو سنیں. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کی وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر موجود تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خون نکلا, زخم لگ گیا, خون نکلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی صحابی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون چوس لیا اور پی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی پیاری بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس صحابی نے کیا. اب روایت آپ سنیے گا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ پاک ہے, وہ طاہر ہے, وہ پاک و صاف ہے. ہمارے جسم سے اگر خون نکلے تو ناپاک ہوتا ہے, مگر وہ نبی کی ذات ہے, نبی کی ذات ہے. نبی ہماری طرح ہو نہیں سکتے اور نہ ہماری طرح ہے. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. ابے نبی کا خون صحابی پی جائے جنتی بن جاتا ہے. اگر ہمارے جسم سے نکلا ہوا خون اگر کوئی شخص پی جائے تو گناہگار بنتا ہے. کتنا بڑا انتر ہے. نبی کے جسم سے خون نکلے, صحابی پی جائے, جنت کا حقدار بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں وقت صاحب, کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج کل تو دلیلوں سے بات ہوتی ہے, لکھا کدھر ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث سنا دوں. سبحان اللہ. کیونکہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, خود باری شریعہ کا کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے, اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. یا رسول اللہ آپ کی ہر خوبی میں کرتا آپ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. کیا ہے؟ آخری نبی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری ہونے کی بشارت قرآن نے بھی کی ہے. قرآن نے بھی کہا ما کان محمد ما کان محمد ابا احد
من رجالكم ولكن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کے ختم کرنے والے آخری نبی ہے، میرے آقا کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ بھی ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ لوگ جو ہے اس عقیدے میں بھی حملے کر رہے ہیں، اس عقیدے میں حملے کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، کیا ہے؟ سب سے آخری نبی۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو تبدیل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو کہنا ہے آخری نبی، ٹھیک ہے نا؟ محمد مصطفیٰ آخری نبی، محمد مصطفیٰ آخری نبی، ہے حبیب کبریا آخری نبی، ہے حبیب کبریا آخری نبی۔ آئیے یہ روایت سناتا ہوں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم مثال ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے خون نکلا تو انہوں نے پی لیا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ہمارے جسم سے خون نکلے اور آدمی پی جائے تو گناہگار ہو جاتا ہے، نبی کے جسم سے خون نکلا، صحابی نے پیا، میرے آقا نے بشارت دے دی کہ اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، ارے وہ مالک کی سنان کو دیکھ لے، کیونکہ اس کے حلق سے، حلق کے نیچے میرے جسم کا خون اتر گیا ہے، تو وہ صحابی جنتی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دلاتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہی وہ صحابی ہیں کہ کیا فرماتے ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے سے ایک رات تھی، اور ایک رات میں یوں ہی گپشپ کے لیے اس وقت اسلام اتنا زور و شور پر نہیں تھا، اس لیے کہ میرے آقا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، میرے آقا پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو اس وقت کیا تھے؟ اکثر و بیشتر غیر مسلم تھے، اکثر و بیشتر بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، مگر ہاں اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پچھلی کتابوں کو مانتے تھے، جن کا ایمان توریت پر بھی تھا، جن کا ایمان انجیل پر بھی تھا، جن کا ایمان زبور پر بھی تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بعد میں یہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مدینے کی رات میں گپ شپ کے لیے نکلا، اور جب گپ شپ کے لیے نکلا تو قبیلہ بنو عبد الاشہر میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، وہاں یوشع نامی ایک یہودی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے، اور وہ کہہ رہا ہے احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے، یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، سارے نبی آ چکے، صرف احمد نبی باقی رہ گئے ہیں، اور ان کی ولادت کا وقت قریب ہے، وہ مکے میں تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد یوشع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ایسا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ایسی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہوگا، اس لیے کہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، یہ پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، وقت ہو گیا، بتائیے روایت مکمل کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یوشع جو نامی یہودی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان شروع کر دیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی باتیں سنتا رہا، بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا، بڑی عجیب باتیں تھی۔ پھر میں یہاں سے اٹھا، اپنے قبیلے میں آ گیا، یہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں بھی موجود ہے، اس نے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانی شروع کر دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنا شروع کر دی۔ وہاں بھی لوگ، پھر وہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، اور وہاں سے جا کر کے میں بنو قریظہ میں چلا گیا، اور وہاں دیکھا کہ وہاں بھی لوگ جمع ہیں، وہاں بھی ایک کہنے والا کہہ رہا ہے وہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احمد نبی ہے ان کی ولادت کا وقت قریب ہے، ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے بولنا شروع کر دیا قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهور ولم يبق احد الا احمد وهذه مهاجر، یعنی فرماتا ہے وہ شخص کہ وہ صبح ستارہ جو صرف
وہ صرف کسی نبی کی ولادت کے وقت ہی نکلتا ہے، وہ نکل چکا ہے، اور اب نبیوں میں صرف احمد نبی باقی رہ گئے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اور یہ شہر جو مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ ان کی ہجرت کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اس وقت بھی لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے تھے اور اوصاف بیان کر رہے تھے، اور ہم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کے آپ نعرہ لگائیں گے، سب سے آخری نبی کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ سب سے آخری۔ یہ جاننا ضروری ہے اور یہ نعرہ لگانا ضروری ہے آج کو، کیونکہ اگر نہیں لگاؤ گے، نہیں جانو گے تو کوئی ایمان کا خطرہ، یاد رکھیں ایمان کا خطرہ، کیونکہ بہت سارے ٹوپی والے، پگڑی والے، داڑھی والے، کرتا پجامہ والے، بالکل اچھے سے اچھا جوبہ کبا پہننے والے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کبھی علم کے اوپر، کبھی ذات کے اوپر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اوپر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے ٹوپی داڑھی والا اور بھی جی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں کچھ، لہٰذا ہمیں بات جاننا ضروری ہے، اور یہ بھی ہمیں حدیث پاک یاد رکھنا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو آپ یاد کروائیں، لا نبی کیا بعدی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی کیا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ نعرہ لگا دیں، اس نعرے کو یاد کیجیے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، بولے سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاعر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے، اس لیے کہ پچھلی کتابوں نے بتایا اور پچھلی کتابوں کا جو ریکارڈ رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی، وہ سب سے موٹی سی دلیل قرآن عظیم میں آیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب ہو نہیں سکتی ہے نا، قرآن جیسی کوئی کتاب ہو نہیں سکتی۔ میرا نبی بھی لاجواب ہے اور میرے نبی پر جو قرآن اترا وہ قرآن بھی لاجواب ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امت ہے وہ امت بھی لاجواب ہے، لہٰذا ہم بھی لاجواب ہے، لہٰذا ہمیں سیکھنا ہے عقیدے کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق، تاکہ جانے اپنا ایمان اپنا عقیدہ محفوظ کر کے دنیا سے لے جائے، سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے قبر میں پہنچے۔ پھر جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے، ہر غلام نبی کو دیکھے گا، قبر میں پہنچا تو دیکھا میرے مرشد نے پیغام دیا، قبر میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کی طلعت کو دیکھا، جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا یا رسول اللہ آپ ہیں، تو ہم جب نبی کے ہو کر کے جائیں گے تو نبی سیدھے سے لگائیں گے، انشاءاللہ عذاب ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔